الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جھوٹ بولنے کی نحوست۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی پیدا کی ہوئی چیز یعنی جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے حفاظت کرنے والے فرشتے اس سے کوس بھر دور چلے جاتے ہیں۔ بھائیوں، یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اگر جھوٹ بولنے والے کے منہ سے نکلنے والی بدبو ہمیں بھی محسوس ہونے لگے تو کوئی بھی جھوٹ نہ بولے۔ اگر کسی کے بد نظری کرنے سے اس کی بینائی چلی جائے تو وہ کبھی بھی بد نظری نہ کرے۔ اگر گانا سننے سے کانوں سے پیپ بہنا شروع ہو جائے تو کوئی بھی نہ سنے۔ ان گناہوں کی نحوست حقیقت تو مرنے کے بعد ظاہر ہوگی، جیسا کہ ہر وہ شخص جسے اپنی جان پیاری ہے وہ بجلی کے ننگے تار کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، اسی طرح جس کا ایمان یقین جتنا کامل ہوتا ہے وہ پھر جھوٹ سے بچتا ہے، وہ پھر بد نظری نہیں کرتا، وہ گناہوں سے بچتا ہے، کیونکہ وہ گناہوں کو زہر سے بھی زیادہ خطرناک سمجھتا ہے، جو کہ حقیقت ہے۔ اب کیا ہے کہ انسان دن بھر میں کتنی بار جھوٹ بولتا ہے، ذرا باتوں پہ جھوٹ، ذرا باتوں پہ جھوٹ۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اے میرے اللہ کے پیاروں، اے میرے نبی کے امتی، تم کو کیا ہوا ہے؟ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ ذرا سی باتوں پہ جھوٹ بول دیتے ہو۔ کوئی کسی کی چپل پہن کے چلا گیا واش روم میں تو لوگ کہتے ہم نہیں پہن کے گئے۔ اگر کسی نے کسی کا 1 روپیہ اٹھا لیا وہ کہتا کس نے لیا؟ وہاں بیٹھا ہوگا جس نے لیا ہوگا وہ کہے گا ہم نے نہیں لیا۔ کسی نے کسی کا پانی پی لیا ہوگا وہ پوچھے کس نے پانی پیا ہے؟ میں نے نہیں پیا۔ کوئی کسی کا صابن، جب جہاں پہ بہت سے لوگ رہتے ہیں کوئی کسی کی چیز استعمال کر لیتا ہے اور وہ بیچارہ پوچھتا ہے کہ یہ کس نے استعمال کری ہے، تو سامنے والا کہتا ہے کہ میں نے نہیں کری ہے۔ تو اس سے کیا، اس سے جو جھوٹ بولنے کی جو بدبو نکلتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس بدبو کی وجہ سے جو فرشتے ہماری حفاظت کرنے والے ہیں کوسوں دور، میل دور چلے جاتے ہیں۔ اور ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ تو ان فرشتوں کو اپنے پاس آنے ہی نہیں دیتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی انسان ہر تھوڑی دیر کے بعد جھوٹ بولے گا۔ اگر فون آ گیا، کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ کام کچھ اور کر رہا ہوگا لیکن بتائے گا کچھ اور۔ پھر کسی کا فون آئے گا، کام ختم ہو گیا ہوگا لیکن بولے گا نہیں کام کر رہے ہیں، جھوٹی تو بولا ہے۔ تو ہمیں تو لگتا ہے کہ جو حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں خدا کی قسم وہ ہمارے پاس بھی نہیں آ پاتے ہوں گے اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے، کہ جب تک ان کا ٹائم ہوتا ہوگا آنے کا پھر ہم لوگ جھوٹ بول دیتے ہوں گے، پھر اس کی بدبو کی وجہ سے فرشتے پھر دور چلے جاتے ہوں گے، پھر ان کا ٹائم ہوتا ہوگا آنے کا پھر ہم لوگ جھوٹ بول دیتے، پھر اس کی بدبو سے فرشتے دور چلے جاتے۔ تو ہم لوگ کیا ایسے ہی زندگی جیتے رہیں گے؟ منہ سے بدبو نکلتی رہے گی جھوٹ کی۔ وہ تو اللہ کا فضل کرم ہے کہ وہ ہم کو کچھ دکھاتا نہیں ہے اور ہم کو سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے۔ جھوٹ بولنے کی بدبو اگر اللہ تعالیٰ کسی کو سنگا دے
تو کوئی جھوٹ نہیں بولے گا. اس لیے کہ میرے بھائی یہی تو امتحان ہے. چیز ظاہر نہ ہو پھر بھی اس پہ عمل کرو, یہی تو امتحان ہے. اللہ دکھتا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. سامنے جھکتے ہیں, دعا مانگتے ہیں, اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں. یہی تو امتحان ہے, اسی سے ہم کو گزرنا ہے. کوئی کچھ بھی کہے, شیطان کتنا بھی ہم کو بھڑکائے, شیطان ہم کو کتنا بھی بہکائے, جتنے وہ چاہے وسوسے میرے دل میں پیدا کر لے, لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے. اب جو بد نظری کرتے ہیں, کوئی لڑکی جا رہی ہے, مڑ مڑ کے دیکھیں گے. چلو آپ جا رہے تھے, آپ کی نظر پڑ گئی, آپ نے اس لیے پہلی نظر شیطان کی ہے اور دوسری نظر انسان کی ہے. آپ کی نظر پڑ گئی, اب آپ اس کو نظر اپنی نیچے کر لو, اس کو دوبارہ مت دیکھو. میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی لڑکی جا رہی ہے, لڑکوں کی تو بات چھوڑو, بڈھے لوگ مڑ مڑ کے دیکھتے لڑکیوں کو کہ کیا چال ڈھال ہے لڑکی کی. ہم بھی انسان ہیں, ہم بھی یہیں پیدا ہوئے, ہم بھی یہیں بڑے ہوئے, تو ہم بھی آپ کے جیسے آپ لوگ ہو ویسے میں بھی ہوں. ہم کوئی میٹرک سے نہیں آئے ہیں. تو انسان کا جو دل نماز میں نہیں لگتا ہے اور نیک کام کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے, جہاں تک ہم نے سنا ہے اور جہاں تک اس کی معلومات حاصل کی ہے, ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ یہ جو بھی ہے نماز میں دل نہ لگنا اور نیک کام کرنے کی توفیق نہ ملنا, یہ صرف اور صرف بد نظری کی علامت ہے. دلوں کو سکون نہ ملنا یہ صرف اور صرف بد نظری کی علامت ہے. موبائلوں میں فحش فلمیں اور جو لڑکیاں سڑکوں پہ جاتی ہیں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے, ان کو دیکھنا. ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ جو نماز میں دل نہیں لگتا ہے اور جو نماز شروع کرتے ہیں تو گندے گندے خیال بھی آتے ہیں, یہ صرف اور صرف بد نظری کی علامت ہے. جہاں تک ہم نے سنا ہے علماء لوگوں سے کہ بد نظری کی علامت ہے. اگر آپ نماز میں سکون پیدا کرنا چاہتے ہو, اگر آپ چاہتے ہو کہ میرے دل میں نیک کام کرنے کی توفیق آئے, تو سب سے پہلے آپ کو بد نظری سے بچنا پڑے گا. اس لیے کہ جتنی اسپیڈ سے بد نظری ہماری نیکیوں کو ختم کرتی ہے, اتنی جلدی تو ہمیں لگتا کوئی بھی گناہ اتنی جلدی ختم نہیں کرتا ہوگا ہماری نیکیوں کو. اس لیے بد نظری بہت خطرناک چیز ہے. ہم لوگ اس کو ہلکے میں لیے ہوئے ہیں, کہ اس لیے کہ ابھی اللہ یہ کر دے ہمارے ساتھ کہ اگر ایک بار کسی نے کسی لڑکی کو دیکھا تو اس کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی. اب آپ بتائیے کوئی دیکھے گا؟ کوئی نہیں دیکھے گا اس کو. اس کو پتا ہے کہ ہم نے دیکھا تو ہماری آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی, تو سب لوگ بچیں گے. اب اگر کوئی گانے سنے اور اس کو پتا ہے کہ اگر ہم نے گانا سنا تو میرے کان سے خون اور پیپ نکلے گا, تو کوئی سنے گا؟ ہمیں تو نہیں لگتا کوئی سنے گا. تو اس لیے کہ اللہ یہ چیزیں دکھاتا نہیں ہے. یہ چیزیں کب ہوں گی؟ ہمارے مرنے کے بعد. اگر اللہ پہلے دکھا دے تو سب لوگ کہیں گے چلو ہاں اللہ تو ہے, پھر تو سب لوگ سیدھے راستے پہ آ جائیں گے, پھر تو سب لوگ اللہ کی ماننے لگیں گے. مزہ تو تب ہے تب ہم اس کو دیکھیں بھی نہ اور اپنے دماغ سے فیصلہ کریں کہ پوری کائنات کو بنانے والا صرف اور صرف اللہ ہے. مزہ تو تبھی آئے گا, نماز میں دل نہ لگے پھر بھی اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو. مزہ تو تبھی آتا ہے. ایک انسان نماز پڑھتا ہے کہ اس کو اچھا لگتا ہے, اس کا من کرتا ہے, اس کو سکون ملتا ہے. مزہ تو تب ہے میرے بھائی جب نماز میں دل نہ لگے, پھر بھی پڑھیں. اللہ کہے گا دیکھو کہ میرے بندے کا نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے, پھر بھی وہ میرے سامنے سجدہ کرتا ہے, سر جھکاتا ہے. اب یہ مت سوچو کہ ہم کو سکون ملے گا, سکون کے لیے نماز پڑھیں. سکون کے پیچھے مت بھاگو, اللہ کے پیچھے بھاگو اور نبی کے طریقے پر زندگی گزارو. ماں باپ کی مان کے چلو, سکون تمہارے قدم چومے گا, وہ خود تمہارے پیچھے دوڑتا ہوا آئے گا اور تمہیں سکون دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور میرے مسلمان بھائیوں کو جھوٹ
سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، جھوٹ مت بولو، اس لیے یہ بہت بڑی نحوست ہے، بہت بڑی نحوست ہے۔ ہم لوگوں نے اس کو بہت ہلکے میں لیا ہوا ہے۔ وآخر دعوانا وللحمد للہ رب العالمین۔